السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا موضوع ہے شبیب رضوی کے حالات زندگی۔ شبیب رضوی بھی ایک غزل گو شاعر ہیں۔ سید محمد شبیب رضوی، جنہیں ان کا اصلی نام تھا سید محمد شبیب رضوی، 25 جون 1935 عیسوی کو قصبہ ضلع زیر پور ضلع بارہ بنکی اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ یعنی یہ 25 جون 1935 کو اتر پردیش میں پیدا ہوئے تھے۔ ابھی 5 برس کے ہی تھے، یعنی 5 سال کے ہی تھے کہ والد سید معاذ حسین رضوی کا سر سے سایہ اٹھ گیا۔ یعنی ابھی یہ 5 ہی سال کے تھے کہ ان کے سر سے ان کے والد کا سایہ اٹھ گیا، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ دینی تعلیم گھر پر اپنی والدہ سے حاصل کی۔ دینی تعلیم انہوں نے اپنی ماں سے حاصل کی، گھر پہ ہی۔ عربی و فارسی میں فاضل تفسیر، کامل اور صدر الفاضل کے اسناد حاصل کی۔ عربی اور فارسی زبان میں فاضل تفسیر کا کامل اور صدر الفاضل کے اسناد یعنی ڈگریاں حاصل کی۔ ہندی میں پرویش اور اردو میں ادیب ماہر کے امتحانات پاس کیے۔ 1959 میں طبیہ کالج لکھنؤ سے FMBS یعنی طب کی ڈگری حاصل کی۔ نومبر 1963 عیسوی میں ان کا تقرر گورنمنٹ طبیہ کالج سری نگر میں ہوا اور بعد میں میڈیکل آفیسر کے منصب سے سبکدوش ہوئے۔ یعنی 1963 میں وہ گورنمنٹ طبیہ کالج میں ملازم ہوئے اور بعد میں وہیں سے وہ میڈیکل افسر کی حیثیت سے وہیں سے نوکری سے سبکدوش ہوئے، یعنی ریٹائر ہوئے۔ شبیب رضوی کو شعر کہنے کی ترغیب و تحریک گھر کے ادبی ماحول خصوصاً بڑے بھائی سے ملی۔ یعنی شبیب رضوی کو شعر کہنے کا جو طریقہ تھا، شعر کہنے کا جو شوق تھا، یہ کہاں سے ملا؟ اپنے گھر سے ہی، کیونکہ ان کے گھر میں ادبی ماحول تھا۔ خاص کر ان کے جو بڑے بھائی تھے ان سے ان کو ترغیب ملی۔ 11 سال کی عمر میں شاعری کی ابتدا ہوئی، یعنی ابھی 11 سال کے ہی تھے کہ انہوں نے شاعری کی ابتدا کی، شروعات کی۔ بعد میں مختلف اصناف سخن خصوصاً مرثیہ، سلام، نعت، منقبت میں طبع آزمائی کی۔ یعنی پہلے انہوں نے غزل کی اور بعد میں انہوں نے مرثیہ میں بھی طبع آزمائی کی، نعت بھی لکھی، منقبت بھی وغیرہ وغیرہ۔ غزلیں، نظمیں اور قطعات و رباعیات خاصی تعداد میں کہیں۔ یعنی انہوں نے رباعیاں بھی لکھی ہیں اور قطعے بھی لکھے ہیں، غزلیں بھی لکھی ہیں اور نظمیں بھی۔ انہوں نے یعنی شبیب رضوی نے بچوں کے لیے موضوعاتی نظموں کے علاوہ رسول میر کے کشمیری نغموں اور چند دیگر شعراء کی آزاد نظموں کے منظوم اردو ترجمے بھی کیے اور متعدد منظوم فیچروں کے علاوہ 200 سے زیادہ ریڈیائی مضامین بھی لکھے۔ یعنی انہوں نے رسول میر کے جو کشمیری نغمے تھے ان کو اردو میں ترجمہ کیا اور آزاد نظمیں بھی لکھی اور متعدد یعنی کئی منظوم فیچروں میں بھی کام کیا۔ 200 سے زیادہ ریڈیائی مضامین بھی انہوں نے لکھے۔ شبیب رضوی 1963 عیسوی سے کشمیر میں قیام پذیر ہیں۔ یعنی 1963 میں وہ کشمیر آئے ہیں، وہ یہاں ہی آباد ہو گئے، یہاں ہی آ کر بس گئے۔ 1968 میں ان کی شادی سری نگر کے ایک شریف گھرانے میں ہوئی۔ اصل میں یہ کہاں کے تھے؟ اتر پردیش کے، وہاں سے اٹھ کر آئے تھے یہ۔ 1963 میں یہاں آ گئے اور یہاں ہی انہوں نے کشمیر میں ایک شریف گھرانے میں شادی کی۔ شبیب رضوی کشمیر کی خوبصورتی اور معاشرتی و تہذیبی زندگی سے اتنا متاثر رہے ہیں کہ کشمیر پر یا کشمیر کے پس منظر میں 100 سے زیادہ پابند اور آزاد نظمیں لکھ چکے ہیں۔ یعنی ان کو کشمیر کی خوبصورتی اتنی اچھی لگی، یہاں کی معاشرتی اور تہذیبی زندگی اتنی متاثر کی اس زندگی نے کہ انہوں نے کشمیر پر یا کشمیر کے پس منظر میں 100 سے زیادہ پابند اور آزاد نظمیں لکھی ہیں، جن میں وادی کے فطری حسن کے ساتھ ساتھ تمدنی، سیاسی اور مذہبی زندگی کے متنوع پہلوؤں کی بھی عکاسی ملتی ہے۔ شبیب رضوی اردو کی شعری روایات کا بھی شعور رکھتے ہیں اور جدید حیثیت سے بھی متصف ہیں۔ ان کے یہاں کلاسیکی رچاؤں کے ساتھ ساتھ جدید طرز اظہار کی بھی جھلکیاں ملتی ہیں۔ لہجے کی متانت، اسلوب کی سادگی اور مجموعی طور پر ایک خاص اخلاقی اور تہذیبی سطح ان کی شاعری کے منفرد خصوصیات ہیں۔ وہ
اب تک 45,000 اشعار کہہ چکے ہیں، لیکن منظر عام پر بہت ہی کم کلام آ سکا۔ یعنی انہوں نے بہت سارے اشعار کہے ہیں، 45,000 سے زیادہ انہوں نے شعر کہے ہیں، لیکن منظر عام پر بہت کم کلام آیا ہے، زیادہ تر ان کا اشعار چھپا نہیں ہے۔ ان کے سلاموں کے 4 مختصر مجموعے 1960 عیسوی سے پہلے شائع ہوئے ہیں۔ 1969 عیسوی میں نظم و غزل کی بیاض آتش چنار کے نام سے طبع ہوئی۔ 2000 عیسوی میں نعت و منقبت پر مشتمل حروف فروزاں منظر عام پر آیا۔ 2009 میں بچوں کے مشاعرے کی اشاعت ہوئی۔ لہو لہو غزل طباعت کے لیے تیار ہے، جبکہ کشمیر کے سلسلے کی نظمیں زیر ترتیب ہیں۔